سراپا مظہر سرکار غلام معین الدین سمندری رحمۃ اللہ علیہ، جانشین سرکار غلام معین الدین سمندری رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت حضرت بابا غلام معین الدین سمندری رحمۃ اللہ علیہ کے نور عین حضرت اللہ ہاشم بابا مقدس العالی، اور اس سلسلے سے وابستہ اس در سے فیض پانے والے تمام وابستگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر جمعرات کی طرح اس جمعرات کو بھی ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں اور اس نورانی منظر، اس نورانی محفل کا حصہ بن کر فیض سمندری حاصل کر رہے ہیں۔ صاحب آستانہ عطائے سید سالار مسعود غازی سراپا مظہر و نور حضرت خواجہ سید گلاب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، عطائے مخدوم ماہی حضرت بابا غلام معین الدین شاہ خاکی مسعودی سمندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں کچھ کہنا یہ صرف اور صرف عقیدت کے حصے میں سے ایک جز ہے، باقی اپنی کوئی بساط نہیں ہے کہ یہاں کچھ لڑکشائی کی جائے۔ ابھی ہمارے برادر عزیز جناب فیضان سمندری صاحب ہیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ انہوں نے دوران گفتگو سند کا ذکر کیا، سند مینس سرٹیفکیٹ۔ تو سند کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ ہائی اسکول کی سند لے کر ڈاکٹریٹ کی سند سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ڈاکٹریٹ کی سند لے کر کسی بہت بڑے محقق، بہت بڑے مدبر سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ مشائخ سلاسل حقہ، یہ تمام تر بزرگان دین، یہ تمام تر اولیاء کاملین، یہ ولایت کی سند والے ہیں، تو فضیلت کی سند والوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ولایت کی سند کو سمجھنے کے لیے ولایت والوں کے مجمع کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ ولایت والوں کی چوکھٹ پر جھاڑو لگانا ہے، انداز میں اپنے دامن کو پسانے بھیک کی بارگاہ میں اپنی قابلیت کو پیچھے چھوڑ کر غلامانہ انداز میں حاضری دینی ہے۔ خاکی کے پاس سے فیض حاصل کرنے کے لیے پہلے خود کو خاک سمجھنا ہے، کچھ حاصل ہوگا۔ لاکھ کوششیں کر لیں۔ فیض کا دریا ہے جاری، سے حضرت غلام جو سدا کے واسطے۔ آپ لاکھ کوششیں کریں، آپ پوری دنیا کی تمام تر کتابیں پڑھ لیں، یہاں تک کہ لوگ تصوف بھی جو کہتے ہیں نا، وہ تصوف کی تمام تر کتابیں پڑھ لیں، مگر ان بزرگان دین سے اگر نسبت کمزور ہے تو وہ تصوف کی منزل کو بھی نہیں سمجھتے۔ تصوف کی ساری کائنات کی کتابیں سمجھ لیں، تصوف کو بھی اگر سمجھنا ہے تو کوئی آپ کا مقتدا پیشوا ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. سبحان اللہ. اب اسی بات پر ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار حاضری دیتا ہے وہ میرے پاس 2 بار حاضری دیتا ہے. صحابہ کرام نے سنا، کہا یہ معاملہ سرکار کی بارگاہ میں لے کر پہنچے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی بارگاہ میں ایک بار آتا ہے وہ ان کی بارگاہ میں 2 بار آتا ہے. معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کو بلاؤ. حضرت علی بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم نے ایسا کہا؟ حضرت علی نے فرمایا سرکار میں نے نہیں کہا، آپ نے ارشاد فرمایا. کہا وہ کیسے؟ کہا سرکار آپ نے ارشاد فرمایا جو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، تو شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے ہی آنا پڑتا ہے اور شہر میں دروازے سے روکے جانا پڑتا ہے. تو یہ ہے حضرت علی کا معاملہ، اور وہ تاجدار ولایت ہیں، سلطان ولایت ہیں. تو ان بزرگان دین کا جو رشتہ ہے وہ مولا کائنات سے یا علی یا علی یا علی. اور جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی نا، نظر میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا بات، یہ علی والے ہیں وہ مولا کائنات سے یا علی یا علی یا علی. اور جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی نا، نظر میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا بات، یہ علی والے ہیں. بے شک بے شک ولی ہیں پوری کائنات میں، یہ سب علی والے ہیں. بے شک بے شک. علی تاجدار ولایت، سلطان الاولیاء. اور علی جب پیدا ہوئے تو کعبے کی دیوار پھٹ گئی. علی والے، یہ علی والے دماغوں میں آئے گی تو دماغ پھٹ جائے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. یا رسول ان اولیاء کا جو رشتہ ہے مولا کائنات سے وہ سمجھ لو. جب علی کعبے میں پیدا ہوئے تو کعبے کی دیوار شق ہو گئی، پھٹ گئی. یہ علی والے دماغوں میں آئیں گے، دماغ پھٹ جائے گا. عقل نہیں چلانی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بابو یہ اللہ والے جو ہے نا، ان کی نظر میں رہنا سیکھو، نظر میں آنا نہیں. بے شک. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں دماغ نہیں چلانا ہے اور سمجھنا ہے. ارے سند، اب کیا کہوں میں، چھوٹا منہ بڑی باتیں ہو جائیں گی. حضرات سند وہی کرتا ہے نا کہ جس کی سند خود کمزور ہو. بے شک بے شک. خود کمزور ہو. اور میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا، میں نے ہی نہیں آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ مدرسوں سے افتاء کی سند لے کے آتے لیکن املا درست نہیں. بے شک بے شک. عربی عبارت اردو تو عربی تو چھوڑ دیجیے، اردو مکمل طریقے سے نہیں پڑھ پاتے. ایسے بھی ہم نے دیکھے. تو بزرگوں کی بارگاہ میں جب فیض حاصل کرنا ہو تو اپنی اوقات میں رہ کر اپنی حد میں اپنے فکر کے دائرے کو کراس نہ کریں، بلکہ ایک لمیٹڈ دائرہ ہوتا ہے ہر آدمی کی فکر کا، اس حساب سے حاضری دیں، ادب بجاوائیں سچی عقیدت کے ساتھ. اور آستانوں پر آنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ فیض نہیں مل رہا ہے تو اس میں سب سے پہلی وجہ یہ دیکھی جائے کہ ہماری عقیدت میں کوئی کمی. ہاں، اگر ہم عقیدت میں کہیں کوئی کمی نہیں کر رہے تو کہیں ہم سے کوئی چوک ہوئی ہے. آستانہ سے ان کی آل اور ان کے مرشد کے وسیلے سے معافی مانگی. سرکار اگر بھولے چوکے قصدن یا صابن ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی لغزش ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کریں. آمین. اور اس کے بعد تیسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ شاید آپ کا امتحان چل رہا آیا ہے تو اپنے مطلب کے لیے آیا یا عقیدت لے کر آیا. ورنہ آنے والے یہ کرم فرمائی ہے سرکاروں کی، یہ ایسے بھی لوگوں کو پالتے ہیں جو کہیں کے نہیں ہوتے.
بے شک کیا بات ہے، ہاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دلوں کے حال سے واقف ہے نا اللہ نے ان کو کشف القلوب عطا کیا ہے۔ بے شک یہ دلوں کے حال سے واقف ہے آنے والا کس مقصد کو لے کر آ رہا ہے تو اس کے مقصد کو تو حل کر دیا جائے گا چونکہ یہ سخی لوگوں کی بارگاہ ہے، سخی سرکار ہے نا تو نوازیں گے جو آپ کو چاہیے وہ ملے گا لیکن اس کے برعکس آپ کو آخرت میں بھی اگر اس کا اجر چاہیے تو عقیدت سے چاہیے۔ دنیا میں آپ دیکھیے نا سڑکوں پہ گھومنے والے بھکاری اگر آپ دینے کے موڈ میں ہو چاہے 1 روپیہ چاہے 100 روپیہ تو آپ مذہب پوچھ کے دیتے ہیں، یہ پوچھ کے دیتے ہیں کہ دارو پیے گا یا کھانا کھائے گا، وہ جو کرنا ہو کرے گا۔ جو دعا یہاں پہ قبول اس دنیا میں اس کی کسی شخص کی نہیں ہوئی تو اللہ آخرت میں اس کی سزا دے گا۔ بے شک اگر یہاں پہ صبر ہو جائے کوئی لیٹ ہوا نہ ملے کسی کو تو اللہ والے حشر کے دن اللہ سے دلائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو آپ تیسرا پہلو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں یا تو آزمایا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے سید عارف صاحب ہیں ان کے بھائی یہ سید آصف کیا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غائب ہوئے کہاں کہاں دعائیں نہیں کی گئی ہیں، کس نے دعائیں نہیں کی ہیں، کہاں کہاں ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوا کہ بھائی صاحب غائب ہو گئے لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ وہ سلامت ہے اور بے شک بے شک پہلی بات سرکار نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جب بھی وہ سید عارف بھائی آتے تھے وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ مسکراتے رہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غمگین نہیں ہونا ہے آپ کو کیونکہ ان کی نظریں مشاہدہ فرما رہی تھی کہ وہ کہاں اور کس حال میں ان کو آزمائش چل رہی تھی، باقی راز تو وہ سید آصف ہی بتا پائیں گے کہ کیا کیا ہوا ہے اور ان سرکاروں سے فیض ملتا ہے بس سچی۔ ابھی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ابھی ذہن میں آ گیا، فیضان بھائی کی گفتگو کے دوران میں اور میرے ساتھی مولانا آصف صاحب بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم لوگ بارش کے موسم میں دریا کنارے پہنچ گئے تو انہوں نے کہا بارش ہو رہی ہے رین کوٹ کا بھی انتظام ہے تھوڑی دیر کھڑے ہو کے لطف حاصل کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کھڑے رہے، لہریں پرجوش انداز میں اٹھتی اور ساحل کے کنارے پہنچ کر سر پٹکتے ہوئے دم توڑ دیتی۔ مولانا آصف صاحب نے کہا یار حضرت وہ لہریں بہت تیز آ رہی ہیں لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے ختم ہو جا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا چاہتے کیا ہو بولے بھائی وہ لہریں جو ہے نا وہ قدم چومنے چاہیے، بے وقوف آدمی ہو یار، بابا غلام محی الدین شاہ سمندری کو یاد کرو، نہ چومے تو حسن ابھی اللہ اکبر یا رسول اللہ ہے اس کا دریا ہے جاری ان کی آساس سے حضرت غلام محی الدین جو دو صفا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہوا بھی یوں کہ ہم 15 سے 20 منٹ تک کھڑے رہے کنارے اور جب تک ہم کھڑے رہے تب تک لہریں آ کے قدم بوسی کرتی رہی، ان کی نسبت کی برکت تھی ان کے نام کا وسیلہ ہم نے پیش کیا، بابا غلام محی الدین شاہ سمندری کا واسطہ ہے، تجھے آنا ہے تو آنا ہے، ہر بار آتی رہی، وہ دور سے ایک دم مدھم لہجے میں آئے مگر کنارے پہنچ کر پرجوش تو یہ ہے سچی عقیدت کی برکت، یہ ہے وسیلے کا فیض، آپ سچی طرف لے کر آئے تو صحیح اور کہتا ہے کہ اولیاء کاملین آپ کو خالی دامن لوٹائیں گے، یہاں کا ذرہ بھی اگر آپ کو دستیاب ہو جائے تو اگر آپ کو ایک ذرے کے برابر دستیاب ہو تو وہ بھی کوہ ہمالیہ سے برتر ہے، دل چھوٹا نہ کر کے آئے، سچی عقیدت لے کر آئے، فیض سب کو ملتا اور ملتا رہے گا۔ ہمارے بالی مدرسہ حضرت مفتی کلیم الدین صاحب ان کے ایک ملنے والے چچا تھے، بہت ضعیف تھے اور ان کو کچھ تکلیف تھی، جناتی تکلیف تھی۔ میں وطن میں تھا، واپسی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ گیا تھا، بمبئی کے بہت بڑے بابا ہیں جن کے پاس علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ ان کا چارج بھی بہت لمبا ہوتا ہے لیکن گارنٹیڈ علاج کرتے ہیں، جو بول دیا سو بول دیا۔ ان کے پاس لے کے گیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ جنات کی شرارت ہے لیکن ایک شرط ہے، میں پہلے اپنے موکلین سے مشورہ کروں گا، پھر اگر وہ ہاں کہیں گے تو علاج کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ اب دوسرے دن جب میں کلاس میں پڑھانے بیٹھا، گاؤں سے واپسی ہوئی تھی، بیٹھا
تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ وہ فلاں بابا نے بھی منع کر دیا کہ ہم نے میٹنگ کی اپنے جناتوں سے موکلوں سے, انہوں نے کہا کیس بہت ہارڈ ہے, نہیں لینا ہے. اور وہ پوری دنیا میں بہت مشہور بابا ہے, باہر ملک کے علماء ان کے پاس آتے ہیں علاج کے لیے. تو میں نے کہا مفتی صاحب قبلہ, جب آپ کا بیٹا فیضان وہاں سے بولنے لگا تو آپ اتنے پریشان کیوں ہیں بابا؟ آج کا دن بھی ہے, آج خانقاہ شریف پر وہ موجود بھی رہیں گے. اور آپ چلیے, ہم آئے, سرکار کی کرم فرمائی تھی, ہم کو پہلی صف میں جگہ مل گئی. ان کی نظر پڑی, انہوں نے اشارہ کر دیا, ہم آگے آ گئے. ہم نے حضرت کو کیس بھی نہیں بتایا, حالانکہ میں تو حسن ہوں, میرا معاملہ الگ ہے, لیکن دوسرے لوگوں کو کبھی کبھی کچھ چیزیں بتانے. اب ہوا یوں کہ مفتی صاحب قبلہ نے نہ کیس بتایا نہ میں نے کچھ بتایا کہ معاملہ کیا ہے. اس کے بعد وہ جو مریض تھے چچا, ان کو آگے کیا گیا. سرکار نے پہلی نظر ڈالتے ہوئے کہا یہ تو جنات کی شرارت ہے, لے جاؤ ابھی بندھوا دیتا ہوں. ہم نے کیس بتایا نہیں تھا, ہم نے کچھ کہا بھی نہیں تھا. مفتی صاحب قبلہ بھی الحمدللہ جانتے مانتے ہیں, ساتھ ہوئے کہا یہ تو جنات کی شرارت ہے, لے جاؤ ابھی بندھوا دیتا ہوں. ہم نے کیس بتایا نہیں تھا, ہم نے کچھ کہا بھی نہیں تھا. مفتی صاحب قبلہ بھی الحمدللہ جانتے مانتے ہیں ساری چیزیں, لیکن وہ خود حیران رہ گئے کہ یار ہم نے تو بابا کو بتایا بھی نہیں. میں نے کہا اصل میں آپ کی نظر دوسری ہے, ان کی نظر دوسری. معاملہ ہمارا معاملہ در والا ہے, ان کا معاملہ گھر والا ہے. وہ جانتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. اور اس دن سے لے کر آج تک وہ چچا جو چل نہیں سکتے تھے, کمر سے لے کر پیر تک پورا ایسا تھا کہ جیسے پیرالائزڈ ہو گیا, لیکن الحمدللہ وہ چل رہے ہیں اور جنات نے دوبارہ پریشان نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ, دیکھیے انسان ہے نا, کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے نا, یا سمجھ کا بھی ہیر پھیر ہوتا ہے. اور سمجھ کا ہیر پھیر جو ہوتا ہے وہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے. جس کی جتنی صلاحیت ہوگی وہ اس حساب سے سمجھتا ہے, لیکن سمجھ کا ہیر پھیر بہت بڑی چیز ہے. اب یہاں آنے والوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے معاملات سدھروانے آتے ہیں. حالانکہ ان اولیاء کاملین کا معاملہ کیا ہے, یہ آپ کے معاملات نہیں سلجھاتے ہیں, اصل معاملہ یہ آپ کے دل کو سنوارتے ہیں اور آپ کی آخرت کو سنوارتے ہیں. یہ تو بونس کے طور پر ہے کہ ان کے فیض سے آپ کی تمام پریشانیاں. تو جو بھی آنے والے ہیں اس در پر, وہ خاص طور سے اس چیز کا خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین اور ان سلسلوں کے طفیل ہمارے دل کو منور کر دے, ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے, ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, اور ہمارا حشر ان بزرگان دین کے دامن میں ہو. یہ نیت ہونی چاہیے. باقی تمام تر پریشانیاں تو ان کی نظر کے طفیل دور ہو جائیں گے. اور یہ عظیم بارگاہ ہے بابا غلام محی الدین شاہ سمندری رحمت اللہ علیہ, اور ان کی آل کے طفیل اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے, سب کی مرادیں پوری کرتا ہے. تو آخر جملہ میں یہ کہوں گا کہ ہم آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار بابا غلام محی الدین شاہ سمندری رحمت اللہ علیہ اور ان کی آل کے طفیل مسجد اقصی کے حوالے سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمان اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ان کے طفیل تمام تر پریشانیوں سے اہل فلسطین کو نجات عطا فرمائے, اور اپنے گھر ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے, باطل طاقتوں کو نیست و نابود فرمائے, سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر سدا فیض سمندری دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.